قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں جناب فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بہت شکریہ اور خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ جناب قبلہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس سیکنڈ میں۔ انور ابراہیم برادران ہیں، قبلہ تشریف رکھتے ہیں، عامر فیاضی صاحب ہیں۔ تو اگر اجازت ہے تو میں فصیح بھائی آپ سے ہی آغاز کریں سیگمنٹ کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو راہ جاتی ہے سوئے جنت، وہ راہ پائی تیری گلی میں۔ جو راہ جاتی ہے سوئے جنت، وہ راہ پائی تیری گلی میں۔ کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا، مگر بنائی تیری گلی میں۔ کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا، مگر بنائی تیری گلی میں۔ سبحان اللہ۔ تو وجہ تخلیق دو جہاں ہے، تو نور توحید کا نشاں ہے۔ خدا کو پایا تیری گلی میں، ملی خدائی تیری گلی میں۔ خدا کو پایا تیری گلی میں، ملی خدائی تیری گلی میں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تیری نوازش کہ تو نے مجھ کو چھپا لیا دامن کرم میں۔ تیری نوازش کہ تو نے مجھ کو چھپا لیا دامن کرم میں۔ سیاہ کاری پہ مجھ کو اپنی جو شرم آئی تیری گلی میں۔ سیاہ کاری پہ مجھ کو اپنی جو شرم آئی تیری گلی میں۔ اجل کا پیغام جب بھی آئے تو تیرے روضے کا سامنا ہو۔ اجل کا پیغام جب بھی آئے تو تیرے روضے کا سامنا ہو۔ میرے مقدر کا کیا ہی کہنا، قضا جو آئی
اللہ تیری اللہ اللہ گلی اللہ اللہ ہائے ہائے میرے سبحان اللہ اللہ مقدر کا کیا ہی کہنا قضا جو آئی تیری قضا جو آئی تیری گلی میں سبحان اللہ ہے آرزوئے ریاض خستہ تیری حضوری میں شاہ والا لیے ہوئے کاسے تمنا کرے گدائی تیری گلی میں کیا کہنے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کاسے تمنا کرے گدائی سبحان اللہ تیری گلی میں کیا کہنے ہیں خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو اللہ اللہ زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ہائے ہائے دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی سبحان اللہ ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر صحیح مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آقا کی گلی مدینے کی گلیوں سے متعلق آپ نے دو کلام موضوع میں بالکل ایک شاندار ربط ہو گیا
بلکہ میں چاہوں گا کہ برادر عامر فیاضی صاحب سے کہوں کہ اسی ربط کو، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے سرکار کی گلیوں کا تذکرہ کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ جو ہے نا مزید اس کو بھڑکا دیا ہے. تو مفلس سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. آپ اس کے ہمیں سنا دیں. مفلس سے زندگی اللہ اللہ اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ دیوانہ، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے مرصوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کے چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر، چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا سیدہ کا کرم، بن گیا دل مظفر، چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئے، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئے، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ قبلہ. میں کوئی ربط توڑنا نہیں چاہتا، اسی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ بس کچھ فرمائیے گا پھر ہم آگے. ایک تو ماشاءاللہ ہمارے جو ہے فصیح الدین سہروردی صاحب قبلہ نے جو کلام پڑھا، یہ مانا کہ مہر و ماں کی روشنی اچھائی، یہ جو مانا کہ مہر و ماں کی روشنی اچھی ہے، اس پر جو ہے وہ چند شعر اعلیٰ حضرت کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے مفلس زندگی پہ کچھ بات کرتا ہوں. یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا. کہ اصل میں تو نور کا لفظ وضع ہوا ہے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کے لیے، اور باقی جس کسی پر اس کا اطلاق ہے وہ مجازن ہے، مخلوق کی بات ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا. یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین سعد، کاف ہا یا عین سعد، ان کا ہے چہرہ نور کا. کیا کہنے. یہ تو بات ہو گئی مہر و ماہ کی روشنی کی. اور وہ مفلس زندگی پہ انہوں نے جو بات کی، مفلسوں پہ انہوں نے جو زور دیتے ہوئے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کریم اپنے کرم کا صدقہ، اس کلام کے اندر بات ہے. تو اس کو تھوڑا توبہ کے ساتھ بھی ملاتا ہوں. پہلے کہتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. گناہ کی تاریکیاں یہ چھائیں، امڈ کے کالی گھٹائیں آئیں. خدا کے خورشید مہر فرما کہ ذرہ بس اضطراب میں ہے. خدا کے خورشید مہر فرما. مہر یہاں مانا لطف کے معنی میں، لیکن ویسے مہر سورج کو بھی کہتے ہیں. تو اس کے اندر رعایت لفظی کا جو حسن ہے، محسنات معنویہ، محسنات لفظیہ، وہ بھی موجود ہیں بدی. خدا کے خورشید مہر فرما کہ ذرہ بس اضطراب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سنائیے گا پھر ہم آخر میں صدیق بھائی اور فصیح بھائی سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. اسی ماحول کو برقرار رکھتے عطا ہو کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری، اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور جس کا خیالی، اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا،
کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی. مجھے اشعار بڑے پسند ہیں، اور ظاہر قاری صاحب سے ہم نے بہت سنا ہے یہ کلام، لیکن یہ کلام میں جب سنتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی مجھے یاد آتے ہیں، وہ بہت پڑھا کرتے تھے. اور آج کی یہ شب ہے مرحومین کو یاد کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین ہیں، جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، جناب جنید جمشید صاحب، امجد صابری صاحب، ہمارے بہت سارے مرحومین نعت خواہ راشد بھائی ہیں، سعید اعظمی صاحب، یوسف میمن بھائی، ذوالفقار بھائی ہمارے، کتنے ہی نام ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ وہ بہت ہی اچھی جگہ پر ہوں، اور آج کی اس شب کے صدقے میں نماز اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے انشاءاللہ. ہمارے جتنے بھی ظاہر بہت سارے نام رہ گئے اس میں بھی، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بہت بلند فرمائے انشاءاللہ. صدیق بھائی آپ کچھ سنائیے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے جتنے نام لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے فصیح بھائی کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ الہ آمین انشاءاللہ. نور پھیلا ہوا جی کی رات ہے، او مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں، شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا جی کی رات ہے. اب مانگ لو، اب مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ جی کی رات ہے، مانگنے کا مزہ جی کی رات ہے. وقت لائے خدا پھر مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، پھر سے طیبہ کے ہم پر دریچے کھلے، میری سائے دعا جی کی رات ہے، مانگنے کا مزہ جی کی رات ہے، اور نور پھیلا ہوا جی کی رات ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لطف آ گیا، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. قبلہ میں یہ چاہوں گا کہ
بس جاتے جاتے ہمیں اب یہ جو آج کی شب کا تو ایک بس بہت بڑا حصہ گزر گیا، یہ شب اور اب آگے جو شبیں آ رہی ہیں وہ سب بڑی اہم ترین شبیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تو چونکہ میں نے علماء کرام سے یہ سنا کہ بھائی بس گویا سمجھ لیا جائے ان ایام کو جو سبھی گزر رہے ہیں کہ وہ ایک جب جیسے کوئی بڑا کوئی آدمی آ رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ پروٹوکول کا سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو بس اب یہ یعنی سب تیاری پکڑیں ماہ رمضان میں داخل ہونے کی. تو بس میں چاہوں گا آخر میں ذرا اب ان شبوں میں یہاں سے لے کے ماہ رمضان تک اب ہمیں کیا طور طریقہ اپنانا چاہیے، ذرا اس پر رہنمائی. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اس سے پہلے میں لیکن ایک جو ہے تھوڑا سا ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں ہمارے جو سناخواں حضرات ہیں سارے ہی، محترم فصیح الدین سوادی صاحب قبلہ، الحاج صدیق اسماعیل صاحب قبلہ، ہمارے انور بھائی، اشفاق بھائی اور ہمارے محترم عامر فیاضی بھائی، ماشاءاللہ سب نے جس طرح پڑھا، تو جس طرح پڑھتے ہیں یقین مانے اگر اچھے پڑھنے والے ہوں اور جس کو واقعی کہتے ہیں محفل کا تقدس ملحوظ رکھ کر پڑھنا، اس طرح کے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا دل خوش ہوتا ہے، ایمان کو بھی جھلا ملتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گلے سلامت رکھے، اپنی لطف و رحمت فرمائے. بالخصوص عامر بھائی جب وہ پڑھ رہے تھے نا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا جس کیفیت میں پڑھ رہے تھے نا، جس کیفیت میں، تو وہ دیکھ کر مجھے جس طرح کے جذبات میرے قلب میں آ رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی بارگاہ ناز میں یہ عرض کیا جا رہا ہے، تو وہ کس طرح نظر رحمت فرماتے ہوں گے جب اس طرح اس کیفیت میں بات ان کی بارگاہ میں کی جاتی ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کو برکت دے. اب آج اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ جو آپ جو کنڈکٹ کرتے ہیں جس انداز میں. اب آ جائیے آپ کے اس کے سوال کی طرف کہ اب یہاں سے آگے رمضان تک کی شب ہے. دیکھیں یہ شب جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اب اس شب کے اندر تو ٹھیک ہے ہم نے رو لیا، بلکہ رو دھو لیا، توبہ کر لی، دعا مانگ لی، اور اس کے بعد اب ہم کہیں کہ جناب لمبی چھٹی. تو یہ شب جو ہے وہ چھٹی کے لیے نہیں آئی، یہ شب تو اصل میں یاد دہانی کے لیے ہے. اور یہ شب اصل میں شب توبہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنے کا مطلب اصل میں ہے کیا؟ توبہ کا جو تیسرا رکن تھا، جو رکن ابھی بیان ہوئے بھی تھے، پہلا رکن جو ہے وہ الاقلاع من الذنب، جرم کا اعتراف کر کے اسے چھوڑ دینا. دوسرا الندم، ندامت اختیار کرنا، شرمندہ ہونا کہ بغیر گلٹی فیل کیے وہ توبہ بات نہیں بنے گی. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ندم توبہ، کہ ندامت توبہ ہے، یہ اس کا جوہری اور بنیادی رکن ہے. تیسرا رکن اس کا جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اس بات کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ اللہ یعود ابدا، کہ اب پھر کبھی یہ جرم نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا. اور ایک چوتھا رکن بھی ہے، وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ جرم قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کرنا. یعنی حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، جو حقوق قابل تلافی ہیں، مثلا نماز جو قضا کی ہیں تو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گی. وہ توبہ شمار کب ہوگی؟ وہ اس وقت توبہ شمار ہوگی کہ جب آپ ان نمازوں کی قضا کریں گے، یعنی لوٹائیں گے. اسی طرح جو روزے آپ کے ذمے میں باقی ہیں، قضا ہیں، وہ روزے بھی آپ نے لوٹانے ہیں. جو کفارے دینے ہیں وہ کفارے بھی آپ نے دینے ہیں. یہ تو ہو گیا حقوق اللہ کا پہلو. اور حقوق العباد کا پہلو یہ ہے کہ جس کے پیسے دبا رکھے ہیں اس کو اس کا مال واپس بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ مال اگلے کا دبا لیا آپ نے اور اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف تبھی فرمائے گا، توبہ تبھی کامل ہوگی جب آپ اس کو یا تو ادا کریں یا اس سے معاف کروا لیں. اچھا، اس سے معاف کروانا بھی یہ ہے کہ اس کی رضا مندی سے معاف کروانا، لجاجت سے. یہ نہیں کہ آپ جا کے گن پوائنٹ پہ یا زور زبردستی سے اسے معاف کر دو ورنہ چھوڑوں گا نہیں. تب یہ تو معاف کروانا نہیں ہے، یہ تو الٹا زبردستی ہے. یعنی وہ معافی جس کو واقعی معافی کہا جاتا ہے کہ لجاجت کے ساتھ کسی کو ریکویسٹ کرنا، اور وہ اگر اپنی خوش دلی سے آپ کو معاف کر دیتے اب معافی ہے. تو جب تک یہ چوتھا رکن شامل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی توبہ شرعی طور پر توبہ نہیں کہلائے گی. یعنی توبہ قبول ہونا تو اگلا مرحلہ ہے نا، پہلے یہ کہ توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبولیت کا تو درجہ ہی بات ہے، یعنی رکن ہی ادا نہیں ہوا نا. جیسے نماز کے اندر ارکان ادا نہیں ہوں گے تو نماز ہوئی ہی نہیں. ایسے ہی رکن ہوگا تو توبہ متحقق ہی تب ہوگی، قبول تو اگلا مرحلہ ہے. اب یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اب یہ توبہ کا رکن میں نے اسی لیے بیان کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کیا تھا کہ گناہ کی طرف آپ نے لوٹنا نہیں ہے. یعنی یہ رجوع اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو اب جو آپ کی اس سے پہلے کی زندگی تھی اس میں اور اب آنے والی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اب عبادت کی طرف آپ نے مائل ہونا ہے، عبادت کے لیے مستعد ہونا ہے. اور اللہ کی رحمت ویسے ہی بہانے تلاش کرتی ہے، آپ نے اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا ہے. یعنی ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں جن کی بنا پر اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو. اور قدر کرنی ہے، دن کی بھی قدر کرنی ہے، رات کی بھی قدر کرنی ہے. وہ جو محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، ٹائم از منی، وہ حقیقت ہے. لوگ تو کسی اور سے آنکھ میں استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے شرعی اعتبار سے بھی یہی ہے، وہ ہمارا اسلامی نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ ٹائم از منی.
صحیح. یہ وقت جو ہے اس کی قدر و قیمت ہے. وقت کو ضائع نہیں کرنا, اللہ کی یاد میں وقت کو گزارنا ہے, غفلت نہیں کرنی, حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کرنی, حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرنی. اور جس وقت کی قدر کریں گے وہی آپ کے حق میں نافع ہے. اگر قدردانی ہر شب قدر است, اگر آپ قدر کر لیں کسی بھی رات کی تو ہر رات آپ کے لیے شب قدر کا فائدہ دینے والی ہے, لیکن قدر شرط ہے کہ آپ اس کی قدر کریں. جزاک اللہ, سبحان اللہ, سبحان. فصیح بھائی آپ چاہوں گا کہ, اور پھر اس کے بعد آپ عامر بھائی 2 اشعار سے آپ کی ہم جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر بسم اللہ فصیح بھائی. الہام کی رمجھم کہیں, بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رمجھم کہیں, بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. کیا کہنا ہے محسن نقوی صاحب, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے. رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے, واہ واہ واہ. جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے, اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت. یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, خدا ہے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت. یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر. کیا کہنے. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اللہ اللہ. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے
ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. بے ذر کو ابو ذر تیری واہ 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 واہ. بخشش نے کیا ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ. عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. بخشش تیرے ابرو طرف دیکھ رہی ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. کیا کہنا ہے محسن نقوی صاحب کے بھائی، کیا کہنا ہے، واہ واہ. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے وسیع بھائی، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بھائی عامر بھائی بتا، آپ 2 اشعار سے بھی سیگمنٹ کا اختتام کیجیے گا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے. سب کو دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا. یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا. یا خواب میں آ جانا. پردانشی دل کے پردے میں رہا کرنا. جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے
जाना मेरे आका इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका रोशन मेरे तुर्बत को जरा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इंशाअल्लाह। इलाही, बहुत सुभान अल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत नवाजिश सिद्दीक भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अनवर इब्राहिम बरादरान अशफाक भाई सबका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आमिर भाई क्या कहना है, सुभान अल्लाह। फसी भाई बहुत दुआएं, बहुत सलाम और बहुत पुरखुलूस दुआएं। क़िबला बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हम एक वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। कबूल हो मेरी तौबा।